پنجتن 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم
کیجیو خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، پیر پیرا میر میرا عاشق جیلا توئی، پیر پیرا میر میرا عاشق جیلا توئی، ان سجان قدسیاں غوث ان سو جاتوئی، یا الہ العالمین کھول دے دل کی کلی، بحر سعید نامدار، کھول دے دل کی کلی، بحر سعید نامدار، تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار، حضرت معصوم کا صدقہ دکھا کوئے رسول، بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گئے سوئے رسول، حضرت شیر محمد آفتاب علم دی، جلوہ آئینہ انوار رب العالمین، معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ، یا الہ العالمین ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، معزز اور محترم سامعین، 3 ہجری شوال معظم کے اندر جنگ احد ہوئے، جنگ احد کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام نے جام شہادت کو نوش فرمایا، پھر ان کی جو اولاد یا ان کے دوست، غم تو آتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے جو عزتیں عطا فرمائی، آج وہ ہمارے بھائی ہوتے تو وہ بھی اسلام کی
سر بلندی سے فیضیاب ہوتے اور وہ بھی خوشیوں میں شامل ہوتے، اسرت کے دنوں میں وہ دنیا سے تشریف۔ تو جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری عطا فرمائی، کیا میرے پیارے حبیب آپ اعلان کر دو، ان لوگوں کو بتاؤ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے گمان کرنے والے، اے میرے بندے، ہرگز تم ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے وہ مردہ ہے، یہ ذہن سے نکال دو۔ لا تحسبن، ہرگز تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ کیا ہے مردہ ہیں، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے، پہلی اپنے رب کے پاس وہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ پہلا یہ بتایا کہ وہ زندہ ہے، تب جو زندہ ہے اس نے کھانا تو ہے ہی ہے نا، بھائی جو زندہ ہے اس نے تو کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تو زندہ ہے، صرف تم سے الگ ہوگا، اتنا ہی فرق ہے۔ پہلے وہ زمین کے اوپر زندہ تھے، اب وہ زمین کے اندر زندہ ہیں، ان کی زندگی میں کوئی فرق ہے۔ عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق بھی پاتے ہیں۔ اب رزق میں لباس بھی ہے، رزق میں کھانا بھی ہے، رزق کے اندر رہائش بھی ہے، تو جو ان کی رہائش ہے وہ تم نے دیکھی نہیں، جیسی ان کو اللہ نے رہائشیں عطا فرمائی۔ پہلے تو یہاں سے اتنا دور نظر نہیں آتا، اب وہ قبر میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اب کوئی پردہ ہی نہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اور وہ بڑے خوش ہیں، وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں نا، قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وہ قبروں میں بڑے خوش ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ خوش کس وجہ سے ہے؟ آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے وہ اس پر بڑے خوش ہیں کہ ایسی زندگی، ایسی رہائش، ایسا کھانا، ایسا پینا، یہ تو اوپر بھی نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں یہاں پر عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ اس بات پر بھی بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا وہ جو ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی ابھی تک ہمیں نہیں ملے، ہم چاہتے ہیں وہ بھی یہ نعمت لے کر ہمارے پاس آ جائیں۔ یستبشرون، وہ خوشی کرنا، بڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس بات پر خوش ہیں، تو انہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اس بات پر اور خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی، ہمارا بھائی بھی، ہمارا دوست بھی، ہمارے ساتھ پیار کرنے والا، وہ ابھی تک ہمیں آ کر ملا ہی نہیں ہے، وہ ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے یہاں تک، وہ بھی جلدی جلدی یہ نعمت لیں اور ہمارے پاس آ جائیں، ہم تو بڑے خوش ہیں۔ اور
پھر وہ کہتے ہیں اللہ خوف علیہم، اے میرے پیارے محبوب آپ انہیں بتاؤ کہ ہرگز ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے، یعنی کوئی انہیں جہنم کا ڈر ہے، کوئی انہیں قبر کا ڈر ہے، کوئی انہیں حشر کا ڈر ہے، کسی قسم کا انہیں کوئی خوف وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا اب غم ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو غم ہی غم ہے نا، سنا، اب غم ہی غم ہے نا، لیکن جب دنیا سے وہ چلا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راستے میں انہوں نے اپنی جان دے دی، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کسی چیز کا کوئی غم نہیں۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جو اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا۔ تم رو رہے ہو نا، تم کہتے وہ چلے گئے ہیں ہمارا کیا بنے گا، وہ چلے گئے ہمارا کیا بنے گا، لیکن وہ نہیں غم میں، وہ تو بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ہمارے اوپر کرم فرمایا، وہ فضل، اور جو اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، یعنی ترقیاں ہو رہی ہیں، درجات بڑھ رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کسی مومن کے اجر کو ضائع، مومن کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جنہوں نے کہاں 3 ہجری اور کہاں 1445 ہجری، آج بھی حضرت حمزہ کا ذکر پاک جاری ہے، تو یہی زندگی ہے نا، اسی کا نام ہے زندہ ہونا۔ تو جن کو 10 سال ہو گیا دنیا سے گیا، ان کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ان کی قبر ہے، کہاں وہ گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جن کو یہ 1445 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی دنیا جب مدینہ شریف جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہ احد شریف کا رخ کرتی ہے کہ ہم احد شریف جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر آپ کے چچا حضرت حمزہ کا دیدار کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا ہے۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ زندگی۔ پہلے کسی کو پتہ نہیں، آج جو بندہ جا رہا ہے وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے، جا کر دعائیں کر رہا ہے۔ اب وہ خوش نہ ہو گئے کہ میری قبر کے اوپر تو ہر روز یہاں پر ہزاروں لوگ آ کر کے یہاں سلام عرض کر رہے ہیں۔ اسی کو یستبشرون ہے نا، ایک وہ بیٹھا ہے جس کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کو اتنی دنیا جو ہے آ کر سلام عرض کر رہی ہے، تو بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ آتاہم اللہ من فضلہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ یستبشرون بالذین، وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی توجہ کرتے ہیں جو ابھی تک ان کی بارگاہ میں پہنچے نہیں ہیں۔ جنگ بدر کے اندر جب کفار کو انتہائی ندامت اور انتہائی ذلت اور امیز شکست ہوئی اور ان کا غرور اور تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دستے مبارک سے خاک میں ملا کر رکھ دیا،
تو انہیں سال پر نیند نہیں آئی ہے سنا کہ جن کے 70 بندے جو ہیں وہ مر جائیں اور 70 گرفتار ہو جائیں اور پھر منتیں کرتے رہیں کہ ہمیں انہیں چھوڑ دو، پھر وہ غرور اور تکبر ختم ہو گیا نا. لیکن وہ جب پھر بھی دل کے اندر اسلام کی دشمنی، دین کی دشمنی، پہلے تو کافروں کو دین کی دشمنی تھی نا، اب ذرا لفظ تو نہیں کہنا سنا، پہلے تو کافر دین کے دشمن تھے نا سنا، اب کلمہ پڑھنے والے معاذ اللہ جو ہیں وہ دین کے دشمن ہیں سنا. اب کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دین کے پکے دشمن سنا. دین کو ایک بات بتا دو، دین کے متعلق کوئی توجہ دلا دو تو دیکھو کیسی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں ہی شروع ہو جائے گی سنا. باہر تو باہر ہے، مسجد میں ہی شروع ہو جائے گی سنا. تو یہ فرق ہے، اتنا فرق اتنا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبات عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو جائیں گے، اس کا نہیں مجھے ڈر کہ یہ مشرک ہو جائیں گے یا یہ ملحد ہو جائیں گے. سرکار نے تو پھر بھی ہمارے ساتھ پیار کیا نا کہ میں نے اپنے اللہ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ میرے پیارے محبوب قیامت تک تیری امت جو ہے نا وہ الحمدللہ رہے گی، وہ مشرک ملحد کافر نہیں ہوئے گی، لیکن دنیا کے اندر یہ بس جائیں گے، ان کے دلوں میں دنیا آ جائے گی، اس سے نہیں بچ سکتے. مشرک تو نہیں ہے، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن باپ کے مرنے کے ساتھ ہی دکان پر لڑائی نہیں ہو جاتی. وہ دونوں بھائی جو اکٹھا کھانا کھا رہے تھے، اب دل کے اندر دیوار پڑ گئی، پھر دکان میں دیوار پڑ گئی. پہلے دل میں پڑی نا، پھر دکان میں پڑی، پھر مکان میں پڑی، پھر زمین میں پڑی، پھر تباہی. اور وہ نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، عمرے پر وہ بھی جا رہا ہے، عمرے پر وہ بھی جا رہا ہے سنا. لیکن دل سیاہ کا سیاہ. اور جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا من احب لنفسہ فقد احب لغیرہ، یہ بنیاد ہے اسلام کی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. سب فیل ہیں سنو، ہم سب فیل ہیں اس میں الا ماشاءاللہ. کوئی ہوگا کروڑ میں ایک آدمی جو بڑا محبت سے کہے سنا. تو سرکار نے اس کو بنیاد بتایا کہ بنیادی جو چیز ہے اسلام کی وہ کیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے، وہی اپنے غیر کے لیے بھی. وہاں لفظ بھائی نہیں ہے، وہاں غیر ہے. سنا کہ من احب لنفسہ فقد احب لغیرہ، غیر کا لفظ ہے، وہاں بھائی کا لفظ نہیں ہے. جو بھی ہے، جو بھی ہے سنا اس کے لیے پسند کرو. تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو تو اس کے لیے عزت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اپنے لیے عزت پسند ہے تو دوسرے کے لیے عزت پسند نہیں ہے. اپنے لیے تمہیں یہ چیز چاہیے تو اپنے دوسرے مسلمان کے لیے نہیں چاہیے. اب ادھر ادھر سے سب نے مل کر مدینہ شریف کے اوپر حملہ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدد عطا فرمائی. صحابہ کرام نے پھر بڑی محبت سے پیار سے اپنی جان تشریف لے گا احد شریف کے اندر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ گر ہیں, کمان فرما. اب بھی جنہوں نے وہ شریف دیکھا ہے ابھی بھی ایک چھوٹی پہاڑی قریب نظر آتی ہے, اس کا نام ہے اصل میں سبیر. اس کے اوپر نبی کریم اس کا بھی کچھ حصہ موجود ہے. تو اس پر سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے. وہ ہے سرکار نے دستے میں اپنا پاؤں مبارک فرمایا اس کو, تو یا سبیر, اے سبیر تم ہل رہے ہو, ٹھہر جاؤ. تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے, تیرے اوپر صدیق ہے, تیرے اوپر عمر جلوہ گر ہے. تو سرکار وہاں خود موجود. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ھذہ احد یحبنا ونحبھا. ہے میرے پیارے صحابہ, یہ جو احد پہاڑ ہے نا یہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ ہمارے آقا نے اس کو عزت عطا فرمائی. یہ جملہ کہہ کر میرے آقا نے احد کو یہ عزت عطا فرما دے کہ اے میرے پیارے صحابہ, میرا کلمہ پڑھنے والوں, یاد رکھ لو کہ احد مبارک کے بارے میں کوئی بات ہے تو جہاں احد جیسی زمین اور پہاڑی جو ہے وہ سرکار سے محبت کرتی ہے, وہاں رہنے والے لوگ کتنا پیار اور محبت فرماتے. جان سارا نے بدر و احد پر درود. یہ بھی محبت والے لوگ ہیں نا, وہ ایسے باتیں کرتے ہیں. جان سارا نے بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت حمزہ, حضرت انس بن نضر جیسے لوگ اور حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر جیسے شہزادے جو تھے, آپ ذرا غور کریں نا, حضرت حمزہ کی قبر انور کے تو آپ کے سر کی طرف بھی ایک قبر نظر آتی ہے چھوٹی. وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کا وجود اطہر ہے. اور وہ دیکھو ان کی قبر مبارک آپ کی قبر سے اوپر کی طرف. تو یہ وہ لوگ ہیں جو شہزادے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر شہزادے قسم کے لوگ تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بڑی مطلب اپنی زندگی بڑی لے کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے آگے جانا ہے, میں نے آگے جانا ہے, میں نے پیچھے رہنے والے سے نہیں. تو علامہ صاحب نے اسی کو عرض کیا تھا نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال غنیمت نہیں چاہیے, یہ مجھے تمغہ نہیں چاہیے یا لگانے کے لیے کہ اس نے, مجھے تو شہادت چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے. اللہ تعالی حضرت حمزہ کے صدقہ سے ہمارے اوپر نظر عنایت